السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ کم عقل لوگ دوسروں کی ترجمانی کریں گے۔ ترجمانی کے سلسلے میں اصول تو یہ ہے کہ یہ ذمہ داری عقل مند، دانا اور فصیح آدمی کے پاس ہو، لیکن قیامت کے قریب ایسا زمانہ آ جائے گا جس میں لوگ خراب ہو جائیں گے اور ان کا ترجمان ایسا آدمی ہوگا جو بے عقل اور گھٹیا آدمی ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر کچھ دھوکہ دہی والے سال آئیں گے، ان میں سے لوگ جھوٹے آدمیوں کو سچا سمجھیں گے اور سچے لوگوں کو جھوٹا سمجھیں گے، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھیں گے اور امانت دار پر خیانت ہونے کا شک کریں گے، اور لوگوں کے معاملات کے بارے میں بے وقوف کا انسان بات کرے گا، ان کے معاملات میں دخل دے گا۔ یہ علامات ہمارے اس دور میں ظاہر اور عام ہو چکے ہیں کہ معاشرے کے گھٹیا لوگ بہترین لوگوں سے زیادہ معزز بنے ہوئے، چنانچہ لوگوں کے معاملات کی باغ دوڑ ان گھٹیا اور کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ واجب ہے کہ اہل علم، عقل اور تجربہ کار لوگوں کو آگے لایا جائے، لوگوں کے معاملات اور سیاسیات کے بارے میں ان کو سامنے مقدم رکھا جائے۔ جو شخص آج لوگوں کے حالات پر غور کرے تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ لوگ اپنی خواہشوں اور مصلحتوں ہی کی طرف جاتے ہیں، چاہے اس میں ان کا دین اور ایمان ہی کیوں نہ ضائع ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فساق اور فجار کو اپنا قائد اور رہنما بنا رکھا ہے، اور اسی طرح احمق اور جاہل سب سے زیادہ خوشحال ہوں گے۔ قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا اور امانت دار پر شک کیا جائے گا۔ لوگوں کی قیادت بے وقوف انسان کریں گے اور ذمہ داریاں نااہلوں کے ہاتھ سپرد کر دی جائیں گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگوں میں امیر آدمی وہ نہ بن جائے جو احمق ابن احمق اور جاہل ابن جاہل ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
یوشک ان یغلب علی الدنیا لقوا بن لقا، قریب ہے کہ دنیا پر جاہلوں اور احمقوں کا غلبہ ہو جائے، اور فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگ کمینے لوگوں کی ملکیت میں نہ چلی جائیں۔ قرب قیامت ایسے آدمی ہی سب سے زیادہ خوشحال ہوگا، اس کے پاس مال، گاڑیاں اور وسیع و عریض رہائش گاہیں ہوں گی۔ اس کے پاس دولت کی یہ کثرت اس لیے ہوگی کہ وہ سب سے زیادہ احمق اور جاہل ہوگا، اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے مال جمع کرے گا۔ وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ان سے معاملہ کرے گا، اس لیے وہ دنیا حاصل کرے گا۔ اور اسی طرح مساجد کو راہ گزر بنا لینا، گزرنے کا راستہ بنا لینا، اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی ایک طرف سے دوسری طرف جانے کے لیے مسجد کو راستے کے طور پر استعمال کرے گا۔ اس کا تعلق نماز اور مسجدوں سے نہیں ہوگا، یعنی آخر زمانے میں مساجد کو نماز سے زیادہ راستوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح مہر کا حق اور گھوڑوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ بھی کریں گے اور پھر بہت زیادہ کمی بھی کریں گے۔ حضرت خارجہ بن سلط برجمی کہتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ ان کے گھر سے نکلے، جبکہ رکوع کی حالت میں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم لوگوں پر نظر ڈالے جبکہ رکوع کی حالت میں تھے۔ ہم ذرا فاصلے ہی سے حالت رکوع میں ہو گئے اور اسی حالت میں چلتے ہوئے صف میں جا ملے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی نے آ کر کہا، اے ابو عبد الرحمن، تم پر سلام ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا۔ ہم نے نماز ادا کرنے کے بعد کہا، عبد الرحمن، کیا اس شخص کے سلام سے آپ کو پریشانی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا۔ آدمی صرف جان پہچان والے ہی کو سلام کرے گا۔ عورت اور مرد مل کر تجارت کرے، عورتوں کا مہر کا حق اور گھوڑوں کی قیمت پہلے بہت زیادہ ہوگی، پھر بہت کم کریں گے اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں بڑھایا جائے۔ بازاروں کا قریب ہو جانا یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس زمانے کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس میں مسافتیں قریب ہو جائیں گی۔ آج کل ایک مارکیٹ سے دوسری تک پہنچنا بہت آسان اور کم مدت میں ممکن ہو گیا ہے۔ آدمی تھوڑے سے وقت میں مختلف عالمی منڈیوں میں گھوم سکتا ہے اور مارکیٹ کی تیزی اور منڈی کا جائزہ لے سکتا ہے۔ یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ اہل زمین کو تیز ترین وسائل میسر ہیں۔ وہ گاڑیوں، ٹرینوں، ہوائی جہازوں کے ذریعے ایک دوسرے سے قریب ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ذرائع مواصلات، ٹیلی فون ہے، ٹی وی چینل ہے اور انٹرنیٹ وغیرہ نے بھی اس قربت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو جائیں، جھوٹ زیادہ نہ ہو جائے اور بازار آپس میں قریب نہ ہو جائے۔ بازاروں کے قریب ہونے کی 3 ممکنہ صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مارکیٹوں میں قیمت کم یا زیادہ ہونے کا بہت جلد علم ہو جاتا ہے۔
اور دوسری قریب ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک مارکیٹ سے دوسری مارکیٹ تک بہت جلد پہنچ جاتے ہیں، چاہے ان کے درمیان مسافت بہت ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ مختلف مارکیٹوں میں چیزوں کی قیمت کا یکساں ہونا اور قیمت کی کمی بیشی میں ایک دوسرے کی ابتدا کرنا۔ امام العصر علامہ ابن باز رحمہ اللہ کی حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس تقارب کا ذکر کیا گیا ہے اس کی مناسب ترین تشریح یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ہوائی جہازوں، گاڑیوں اور ذرائع مواصلات کے سبب شہروں اور ملکوں کا فاصلہ بہت کم ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے، اور اسی طرح قیامت کی وہ نشانیاں جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اقوام عالم امت اسلامیہ پر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ تاریخ کے اوراق کرنے والے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ امت اسلامیہ بڑی ہولناک جنگیں لڑ چکی ہیں، اس پر قرون سابقہ میں مصائب کی بارش ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ عیسائیوں نے باہم متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگوں کا بازار گرم کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی مدد فرمائی اور عیسائیت کی اجتماعی قوت شکست دو چار کیا۔ پھر تاتاریوں نے اسلامی ممالک کو تاراج کیا، مگر ان کا مکر بھی اللہ تعالیٰ نے انہی پر الٹ دیا۔ ہمارے اس دور میں یہودی اور عیسائی مل کر امت اسلامیہ کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے ہوئے، لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بہت قوی امید ہے کہ وہ اہل اسلام کو ان کے دین کی طرف لوٹائے گا تاکہ انہیں فتح اور نصرت نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ بھی اس کی مدد ضرور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا ہے، غلبے والا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تعالیٰ یہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور نہایت غالب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب ہے کہ اقوام عالم تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس دور میں کثیر تعداد میں ہوں گے، مگر تمہاری حیثیت سے زیادہ گھاس پھوس نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے کراہت ڈال دے گا۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے دلائل اور علامات قیامت میں سے ہے۔ آج اقوام عالم امت اسلامیہ پر اس طرح حملہ آور ہو چکی ہیں جس طرح بھوکے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس ذلت و رسوائی کا سبب مسلمانوں کی قلت نہیں، وہ کثرت میں ہیں، مگر اس کے باوجود گھاس پھوس سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں رکھتے۔ وہ اس جھاگ کی طرح ہے جو سیلاب کے پانی کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ آج امت مسلمہ کا یہی حال ہے۔ ان کی تعداد آج 1000 ملین سے زیادہ، مگر ان کی یہ کثرت کمیت کے اعتبار سے تو ضرور ہے، مگر کیفیت کے اعتبار سے ہرگز نہیں۔
آج دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب نکل چکا ہے اور وہ اہل اسلام کو بے وقعت سمجھ کر ان کے خلاف جنگیں برپا کرتے ہیں اور ان پر حملے کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ مسلمانوں کے دل میں دنیا سے محبت اور موت کے خوف میں مبتلا ہیں، اور اسی طرح لوگوں کا نماز کی امامت کرانے سے گریز کرنا۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگوں میں جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ لوگوں کو نماز کی امامت کے لیے کوئی امام نہیں ملے گا۔ ایک دوسرے کو امامت کے لیے آگے دھکیلیں گے کیونکہ وہ خود احکام شریعت سے جاہل ہوں گے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد کے نمازی امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے دھکیلیں گے اور اپنے درمیان کوئی ایسا آدمی نہیں پائیں گے جو ان کی امامت کرائے۔ یہ زمانہ تو شاید ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ الحمد، علم اور علماء کے حلقے ہر جگہ موجود ہیں اور مساجد علماء طلباء علم اور اچھے قاریوں سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ جمع ہوں گے اور مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن ان میں ایک بھی کامل اور حقیقی مومن نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح مومن کے خواب کا سچا ہونا۔ حالت خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کے کچھ معنی اور احکام ہوتے ہیں۔ بعض خواب تو بالکل طلوع صبح کی طرح مانند سچے ہوتے ہیں، بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواب محض پریشان خیالی اور حدیث نفس پر مبنی ہوتے ہیں جن کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں بعض ایسی خبریں دی ہیں جو علامات قیامت اور اس کے آثار سے تعلق رکھتی ہیں۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، وہ اچھا خواب جو ایک مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے۔ خواب کا سچا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے۔ مومن کا خواب قرب قیامت زیادہ سچا اور امر واقع کے مطابق ہوگا، اور مومن زیادہ نیک اور لوگوں میں زیادہ اجنبی ہوگا۔ ان حالات میں سچا خواب مومن کی تنہائی اور اجنبیت کو دور کرے گا اور اس کا انیس و غمخوار بنے گا، اور اس کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا زمانہ قریب ہو جائے گا تو مسلمان کا خواب بہت کم جھوٹا ہوگا، جس کا خواب زیادہ سچا ہوگا وہ بات میں بھی سچا ہوگا۔ مومن کا خواب نبوت کا 45واں حصہ ہوتا ہے۔ خواب 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک سچا خواب جو کہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتا ہے، دوسرا غمناک خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور تیسرا خواب جس میں انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے اور لوگوں سے یہ خواب بیان نہ کرے، میں خواب میں بیڑی کو پسند اور توق کو ناپسند کرتا ہوں۔
کہ ان کے خواب میں بیڑی کی تعبیر دین پر استقامت اور ثابت قدمی ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن ابی جمرہ رحمہ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخر زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا کہ اس کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوگا، اس لیے اس میں جھوٹ کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے خالی ہوگا، کیونکہ یہ امر واقع کے عین مطابق ہوگا۔ اس کے بعد برعکس دیگر خوابوں کی تعبیر مخفی ہوتی ہے، تعبیر بتلانے والا اس کی تعبیر بتلاتا ہے مگر وہ واقع نہیں ہوتی، اس لیے ایسا خواب جھوٹا ہوتا ہے، سچا نہیں ہوتا۔ اس بات کو آخر زمانے سے خاص کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا اور آخر زمانے میں بھی یہ غریب اور نامانوس ہو جائے گا۔ ان حالات میں ایک مومن کے موس اور غمخوار بہت کم ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا، جو اسے حق پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے لیے باعث بشارت ہوگا۔ مومن کے سچے خواب والے زمانے کی وقت تعین کے بارے میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، فتنوں اور لڑائیوں کی وجہ سے علامات شریعت غائب ہو جائیں گی۔ اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک نامانوس اجنبی شخص کی طرح ہوگا۔ اس دشوار صورتحال میں اللہ تعالیٰ سچے خوابوں کے ذریعے مومن کی نصرت فرمائے گا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے، اس لیے کہ ان کے نزول کا زمانہ امت میں عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد بہترین اور اقوال و احوال کے اعتبار سے سب سے سچا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں مومن کا خواب بہت ہی کم جھوٹا ہوگا۔ اور اسی طرح جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ جھوٹ ایک نہایت بری عادت ہے، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ ہی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگوں میں جھوٹ پھیل جائے گا۔ ایک آدمی اپنی گفتگو میں جھوٹ سے بچنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور نہ وہ خبریں دوسروں تک منتقل کرنے سے پہلے کسی قسم کی تحقیق کرے گا۔ یہ سب کچھ جھوٹ کی کثرت اور لوگوں پر اس کے بہت برے اثرات کے باوجود ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آخری زمانے میں کچھ ایسے دجال اور کذاب نکلیں گے جو تم میں سے ایسی احادیث بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے آبا اجداد ان سے واقف ہوں گے۔ تم ان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے یا فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ دوسری جگہ فرمایا، ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے پہلے کچھ جھوٹے لوگ آئیں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ موجودہ زمانے میں لوگوں کے جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے جھوٹی خبریں اور عجیب غریب قصے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سنائی بات کی تصدیق کرنے اور اسے آگے پہنچانے سے منع فرمایا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اگر
کوئی خبر سن کر آگے منتقل کر رہے ہیں تو اس کی پوری تحقیق کر لینا چاہیے، تاکہ ہمارا شمار بھی جھوٹوں میں نہ ہو اور ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ آج جو افواہوں کا بازار گرم ہے، ان خبروں میں تحقیق کا رواج نہیں اور واقعات حالات کے بیان کرنے میں کمی بیشی نظر آتی ہے۔ یہ سب اسی جھوٹ کی اقسام ہیں، قسمیں ہیں، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح قیامت سے پہلے زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک وسیع علاقے میں بڑے تسلسل کے ساتھ زلزلے آئیں گے۔ یہ زلزلے امت کے لیے یا تو رحمت اور گناہوں کا کفارہ ہوں گے، جیسا کہ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا عذاب دنیا ہی میں قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں مقرر کر دیا۔ یا دوسری صورت یہ ہوگی، یا پھر یہ زلزلے لوگوں کے لیے سزا ہوتے ہیں۔ جہاں فتنہ فساد زیادہ ہو وہاں اس زمانے کے لوگوں کے لیے عذاب اور سزا کے طور پر زلزلے بھیج دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک علم نہ اٹھا لیا جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس سرزمین شام میں منتقل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ زلزلوں، مصیبتوں اور بڑی پریشانیوں کا دور آئے گا۔ اس وقت قیامت لوگوں کے اس قدر نزدیک ہوگی جس قدر میرا یہ ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ اسی طرح لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا، جب فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوتی ہے تو لوگوں کے باہمی تعلقات میں کمزوری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ نوبت قطع تعلقی اور اجنبیت تک پہنچ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ صرف دنیاوی مصلحت کے خاطر ایک دوسرے سے واقفیت رکھیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے قیامت کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، قیامت کب واقع ہوگی؟ اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے اور وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ البتہ میں تمہیں اس کی علامات اور اس سے پہلے آنے والے حالات کی خبر دے سکتا ہوں۔ قیامت سے پہلے فتنہ، قتل، خون ریزی عام ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت ڈال دی جائے گی، کوئی کم ہی کسی کو جانتا ہوگا۔ یہ حدیث لوگوں کے آج کے حالات اور واقعات کے مطابق ہے۔ آج لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنے رشتہ داروں تک کو نہیں جانتی۔ نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک آدمی اپنے ہی بعض دوستوں سے گھر سے باہر پبلک پارکوں وغیرہ میں ملتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ اس کے رشتہ دار ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل زیادہ تر تعلقات شخصی اور ذاتی فائدے کی بنا پر استوار کیے جاتے ہیں۔ دنیاوی مصلحتوں پر مبنی یہ کمزور تعلقات جس تیزی سے قائم ہوتے ہیں اسی تیزی سے اختتام پر بھی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایمان باللہ اور اخوت کی بنیاد پر نہیں بلکہ شخصی مصلحت کی بنا پر قائم ہوتے ہیں۔ بلکہ آدمی اپنی دنیاوی مصلحت کو دیکھتا ہے کہ اگر ان تعلقات کے قائم کرنے سے وہ مصلحت پوری ہوتی ہو تو وہ ان تعلقات کو قائم رکھتا ہے، ورنہ بہت جلد ان کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ آخر زمانے میں عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔
اہل علم کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کی کثرت کا سبب وہ فتنے اور لڑائیاں پیدا ہوں گی جن میں مرد بڑی تعداد میں قتل ہو جائیں گے اور عورتیں بچ جائیں گی، اس لیے کہ لڑائی کرنا عورتوں کا کام نہیں بلکہ مرد ہی اس میں زیادہ کام آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ فتوحات کی کثرت کی وجہ سے لونڈیوں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہوگا اور ایک مرد کئی لونڈیوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت کسی ظاہری سبب سے نہ ہوگی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا کہ آخری زمانے میں لڑکے کم پیدا ہوں گے اور لڑکیاں زیادہ پیدا ہوں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا کی کثرت ہو جائے گی، شراب پینے لگیں گے، مرد چلے جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کی دیکھ بھالی کے لیے صرف ایک ہی مرد ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ زنا عام ہوگا، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اگر آج کوئی دنیا میں پیدا ہونے والے بچوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد پر غور کریں گے اور ان کی عالمی مصدقہ رپورٹوں کا جائزہ لیں گے تو جن میں لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد کا فرق بتلایا گیا ہے تو وہ اس نتیجے کو پہنچے گا کہ یہ علامت ہمارے اس دور میں ظاہر ہو کر روز بروز بہت تیزی سے ظاہر ہو چکی ہے۔ اسی طرح فحاشی اور عریانی کا ظاہر ہونا اور اس کا علانیہ ارتکاب کرنا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں برائیوں کی کثرت اور شہوتوں کے انتشار کی پیشن گوئی کی ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علامت قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ زنا بہت پھیل جائے گا اور نوبت یہاں تک پہنچے گی کہ ایک آدمی راستے میں سب کے سامنے کسی عورت سے زنا کرے گا۔ اس کی 2 علامتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، چاروں طرف پھیل جائے گا، اور دوسری یہ ہے کہ زنا علی الاعلان کیا جائے اور اسے دوسروں سے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ زمین پر کوئی بھی ایسا آدمی نہ رہے گا جس کی اللہ کو ضرورت ہو۔ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ دن کی روشنی میں علی الاعلان راستے کے عین بیچ راستے میں ایک عورت سے زنا کیا جائے گا اور کوئی آدمی اس پر اعتراض نہیں کرے گا اور نہ ہی اسے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس دن معاشرے کا بہترین آدمی وہ ہوگا جو اس زانی مرد سے کہے تم نے اسے راستے سے تھوڑا سا ہٹا ہی لیا ہوتا۔ یہ بات کہنے والے کی اس دور میں وہی حیثیت ہوگی جو آج تمہارے درمیان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ 2 علامتیں اس زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ بعض ٹی وی چینل جس طریقے سے فحاشی پھیلا رہے ہیں اور انٹرنیٹ پر ایسی تصاویر اور ویڈیو نشر کی جا رہی ہیں جن کی طرف دیکھنے سے ایک مومن کی آنکھ شرماتی ہے۔ مومن مردوں اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کریں، نگاہیں نیچی رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اہل فسق و فجور سے بچ کر رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عصمت اور پاک دامنی کی دعا مانگتے رہیں۔ اسی طرح قراءت قرآن مجید پر اجرت لینا بھی ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اور قراءت عبادت اور قربت الہی کا ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں اصولی بات یہ ہے کہ عبادات دنیا طلبی کے لیے نہ کی جائے بلکہ یہ خالصتاً اخروی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ چیز علامات قیامت میں سے ہے کہ
کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو تعزیت کی مجالس تقریبات میں قرآن مجید کی خوبصورت آواز میں تلاوت کریں، محض اس لیے کریں گے کہ اس پر مال حاصل کر سکیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو کچھ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کر چکا تو ان سے پیسے مانگنے لگا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من قرأ القرآن فلیسع للہ تبارک و تعالی بہ فإنہ سیجیء قوم یقرؤون القرآن یسألون الناس بہ۔ جو قرآن کی تلاوت کرے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات طلب کرے، اپنی ضرورتیں مانگے۔ ایک قوم ایسی بھی آنے والی ہے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کرے۔ دوسری جگہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم میں کچھ بدو اور کچھ عجمی لوگ بھی تھے۔ ہماری قرأت سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، تم سب کی تلاوت اچھی ہے، ان قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاکاری اور شہرت اور ناموری کے لیے قرأت کے عمل میں مبالغے سے کام لیں گے اور پرتکلف قرأت کریں گے، اور وہ اس کے ذریعے فوری دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے اور اخروی اجر و ثواب کے وہ خواہش مند نہیں رہیں گے۔ یہ لوگ قرآن کا معاوضہ فوری طور پر لینا چاہیں گے اور آخرت تک صبر اور انتصار سے کام نہیں لیتے۔ اسی طرح لوگوں میں موٹاپے کی کثرت ہونا بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے، اور پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب کیے بغیر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ خیانت کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ وہ نظر تو مانیں گے مگر اس کو پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ غالباً یہ آخری زمانے میں موٹاپے کی وجہ مالی خوشحالی، آرام کی زندگی، ہوٹلوں، مزیدار کھانوں اور مٹھائیوں کی کثرت ہوگی۔ ہمارے اس دور میں لوگوں کی جسمانی حرکت بے حد کم ہو گئی۔ انسان کے ہر قسم کی خدمت کے لیے مشین اور آلات موجود ہیں، وہ پیدل نہیں چلتے اور بدنی حرکت برائے نام رہ گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چھوٹے بڑے سب موٹاپے کا شکار ہو گئے۔ صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے اور اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ عالمی گنتی شمار کے مطابق دنیا کی آبادی کا تقریباً 6واں حصہ وزن میں اضافے کے مسئلے میں شکار ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ آج ایسی دواؤں کی بہت کثرت ہو گئی ہے جو وزن گھٹانے، موٹاپے کے علاج اور معدے کی کارکردگی میں مددگار ہوتی ہے۔ اور اسی طرح قیامت کی علامتوں میں سے ایسے لوگوں کا ظاہر ہونا جو طلب کیے بغیر ہی گواہی دینے لگیں گے اور نظر پوری نہیں کریں گے۔ یہ دونوں علامتوں کے سلسلے میں پہلے بھی میں حدیث کے اندر بتایا ہوں، جس میں بتایا تھا کہ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب کیے بغیر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ خیانت کریں گے اور انہیں امین نہیں سمجھا جائے گا۔ وہ نظر تو مانیں گے مگر پورا نہیں کریں گے۔ کہ تساہل کی یہ دونوں خصلتیں، یعنی دوسروں کے خلاف علم اور طلب کے بغیر گواہی دینا اور کثرت سے نظر ماننا،
اور اسے پورا نہ کرنا لوگوں کے دین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری اور دل میں اللہ کی تعظیم کا جذبہ نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح طاقتور کمزور کو کھا جانا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میرے پاس تشریف لائے تو آپ یہ فرما رہے تھے، اے عائشہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد امت میں سب سے پہلے مجھے تمہاری قوم عرب ملے گی۔ حضرت امی جان فرماتی ہیں، میں نے کہا، میں آپ پر قربان، آپ نے ایک ایسی بات کہی جو مجھے خوفزدہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیا کہا؟ میں نے عرض کی، آپ فرما رہے تھے تمہارے قوم کے لوگ میرے بعد جلد ہی مجھ سے آ ملیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت انہیں اپنے لیے ایک مرغوب اور میٹھی چیز سمجھے گی، یعنی موت ان پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح کوئی مٹھائی پر ٹوٹ پڑتا ہے، اور امت کے لوگ موت سے حسد کریں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اس وقت یا اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بغیر پروں والی ٹڈی کی طرح ہوں گے، طاقتور کمزور کو کھا جائے گا یہاں تک کہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قرب قیامت ظلم اور شر بہت زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نازل کردہ دین قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا امت کے اہم ترین واجبات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ آخر زمانے میں اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی، اور جو کڑی سب سے پہلے ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے اور اس طرح سے فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّ مَنْ تَخَذَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ۔ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے۔ سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر اسلامی ممالک میں یہ علامت ظاہر ہو چکی ہے۔ ان ممالک میں اسلام کے قوانین اور احکام میں سے بس انہی امور پر عمل کیا جاتا ہے جو شادی، طلاق اور میراث وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تجارتی معاملات، جرائم سے متعلق سزاؤں اور حدود کا تعلق ہے، ان معاملات میں اکثر لوگ فرانسیسی اور برطانوی قوانین کے مطابق بھی فیصلہ کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی نازل کردہ وحی کے ساتھ فیصلہ نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی مصیبت سے حفاظت فرمائے۔ اور اسی طرح رومیوں کی کثرت ہوگی، عربوں کی بھی قلت ہوگی۔ رومیوں کی کثرت سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں آج امریکی اور یورپی اقوام کے طور پر جانا پہچانا جاتا ہے۔ انہیں رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسفر بن روم بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو بنو اسفر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مستور غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص سے کہا، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت عیسائی اکثریت میں ہوں گے۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خیال کیجئے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو برحق ہے۔ اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد نہایت تیزی سے اپنی حالت درست کر لیتے ہیں۔ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ مسکین، کمزور اور فقیر کے ساتھ بہترین سلوک رکھتے ہیں۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے بلکہ تحمل اور بردباری سے معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے، اور یہ بہت نہایت عمدہ خوبی ہے، کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے ہیں۔ سیدہ ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ ام شریک نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ کیا وہ دجال کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں بہت کم تعداد میں ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں رومی اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل یورپ کی زبان انگریزی اس وقت بہت بولی جائے گی اور لوگ عربی زبان کو چھوڑ دیں گے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جو آدمی عربی بولتا ہے وہ عرب ہے، اور جو بھی آدمی صحرا نشینی اختیار کرتا ہے وہ بدو ہے، چاہے وہ عجمی ہی کیوں نہ ہو۔ تو انشاءاللہ باقی کو پھر آگے بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے، ان علامتوں سے حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔